لو کان بعد النبی کان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام میں آئے، کلمہ پڑھے، اور پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ وضو کر رہے ہیں، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے اللہ کی عبادت کرنے چلا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد میں غار ارقم مکے کی کوٹری میں چھپ کے نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہونے لگے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے نماز پڑھ رہا ہوں۔ بولے خطاب کا بیٹا عمر کلمہ بھی پڑھے اور مسلمان چھپ کر کے نماز پڑھے، اور آپ میرے محبوب چھپ کر نماز پڑھے، یہ اب نہیں ہوگا، وہ پہلے کی بات تھی۔ بولے نہیں، تیری قوم مجھے مارتی ہے بہت، میرے مسلمانوں کو مارتی ہے۔ بولے اب وہ پہلے کی بات ختم، چلیے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے، اور آئے بیت اللہ میں لے کے، بولے اب ابھی سے ہوگا، یہ بھی نہیں کہ ہاں ایک وقت کی نماز ہی چلو پڑھ دو۔ تو جب آیا، بولے جس کو یتیم بنانا ہے بچے کو وہ سامنے آ جائے، جس کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے وہ سامنے آ جائے، میدان میں آئے، اور کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں اب کالی کملی والے کا کلمہ میں پڑھ لیا ہو۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کے طریقے پہ لانے والا؟ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ وہ سارا دھارا ہی کو سیدھا کر دیا۔ آج مسلمان بکواس کرتا ہے، اور کوئی اگر مسلمان ذرا سا بھی نماز پڑھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، تو اسے مسلمان ہو کر روکتا ہے، یہ منافق ہے۔ اسلام کے دشمن کون ہے؟ اسلام کے دشمن تھوڑا سا پڑھے ہوئے۔ اس لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ علم سیکھ لیتا آدمی، اور علم تو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، 18,000 مخلوق دعا کرتا ہے اس کے، اور علم سیکھ لیتا ہے وہ تو وہ مر جاتا، جنت جاتا۔ تم ایسے اتنے پاگل ہو گئے مسلمان، اتنے دیوانے ہو گئے کہ تم اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہو، اور ہر آدمی اپنا علم سیکھنے کے لیے یا مال کمانے کے لیے محنت لگاتا ہے، جس کا جان مال لگا اس سے، اور تم بھی اتنا ڈر گئے علم سیکھنے کے بعد، تم کیا صحابہ والے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دونوں سنت لے کے آنا ہے۔ کئی لوگ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں اور وہ مار کھاتے ہیں، یا پھر وہ جب چپ تم رہو گے تو پھر جا کر کے باطل جو ہے وہ حاوی ہو ہی جائے گا۔ قیمت ہے ہر چیز کا۔ کوئی اتنا زبان لمبا کر کے بڑوں کو کہہ دے، ایک نبی جب شہید ہوتے تھے تو اس کے بدلے میں 1 لاکھ ہوتے تھے، اور جب ایک صحابہ یہ ہوتے شہید 50,000 ہوتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھے حسن رضی اللہ عنہ، اور بولے کہ کافی جو ہے خونی ہو رہا عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید سالت سے پہلے۔ تو خواب پوچھے علی رضی اللہ عنہ سے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ہاں ایسی سی بات ہے، نبی کے بدلے 1 لاکھ اور صحابی کے بدلے 50,000، اور مسلمان کے بدلے کچھ بھی نہیں، علماء کے بدلے کچھ بھی نہیں۔ جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ ہوئے، اور جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہ علماء کے ساتھ۔ جس طرح کے بھی علم، تھوڑا علم ہے، اور علماء سے بھی میں کہتا ہوں لڑا نہ کرے، علم حاصل کرے صحابہ کی طرح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، یہ غلاف کہاں پکڑ کے بول رہے ہیں، اور 100 دفعہ بیت اللہ کو توڑے کوئی تکلیف نہیں، اور مسلمان کو روکتا ہے، مسلمان کو غلط نہیں ہوتا ہے، اور کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہوتا کسی کو۔ تھوڑا علم ہے بس، ہاں ما انا علیہ و صحابی، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر جو نہیں مانے گا وہ باہر۔ بس مسلمان کا ایک ہی پہچان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نقش قدم اور طریقے پر نہیں چلے گا وہ باہر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کا سنت طریقے، نبی چاند ہے تو ستارہ صحابہ کرام نے اور نبی کا دونوں کا برابر مان لگا ہے۔ جب تم صحابہ کرام کو نکال دو گے تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیے کالی کملی کے غلام، لا اسب اصحابی، تم کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ تو بہت ساری حدیث موجود ہے، تم علماء بھی لڑنے کے لیے پڑھ گئے۔ ارے علم حاصل کرو، اور غیر قوم اسلام کو دیکھ کر کے آتے، اسلام میں سب کچھ زیادہ ہے، سب کچھ نیوٹرل ہے، نو پرابلم۔ علم حاصل کرو، صحابہ والے بنو اور اہل بیت والے بنو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔